امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے پر میزائلوں کی بارش۔ امریکی سینٹ کام کا تیسرے مرحلے میں 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی ایران کے شہر اسلویا اور بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس اور سیرک میں دھماکے، ساحلی شہر چابہار میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ بندردیر میں 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے بعد کی، جبکہ ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ، جہاز پر آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا۔ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے۔ مقصد ایران کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کی ایران کو دھمکی، کہا ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ کے جواب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اسلحہ ڈیپو اور ریڈار سائٹس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکی فوج کے فضائی دفاعی نظام پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ العدید ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نقصان پہنچا۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملہ ایروسپیس فورس نے کیا۔ اردن کی ایئر بیس پر MQ-9 ڈرونز رکھنے والی ہینگرز تباہ کر دیے۔ بحرین کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی حملوں کے بعد خلیجی ریاستوں میں سائرن بج اٹھے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایرانی حملوں کا الرٹ جاری۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق مختلف شہروں میں میزائل ناکارہ بنائے جانے کے باعث دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اماراتی حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ کویت اور بحرین میں بھی ایک بار پھر سائرن کی گونج۔ بحرینی وزارت داخلہ نے کہا کہ شہری قریب ترین محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ قطر کی وزارت داخلہ نے دوسری بار سیکیورٹی الرٹ جاری کیا۔ ایران نے اردن پر 3 میزائل داغے۔ اردن کی فوج کے مطابق میزائل حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملوں سے صرف معمولی مالی نقصان ہوا۔ ایران نے پرنس حسن ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ عمانی میڈیا کے مطابق ایران نے ڈرونز کے ذریعے منصدم گورنریٹ میں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عمانی حکام کا کہنا ہے ملک اور شہریوں کی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز تعاق میں ثانی بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا۔ جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابنائے ہرمز امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ دشمن نے غلط قدم اٹھایا تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ خطے میں موجود دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانا بھی نشانہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے طاقت کے ذریعے آبِ ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ، کہا ہم طاقت کے ذریعے ہی آبِ ہرمز کا تحفظ بھی کریں گے۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایرانی اور عمانی حکام کی ملاقات کا مقصد آبِ ہرمز سے متعلق طریقہ کار طے کرنا تھا۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے قانونی اور تکنیکی وفود موجود تھے۔ اسلام آباد مفاہمت نامے کی شق نمبر 5 کے تقاضوں کا احترام کرتے ہوئے امور پر بات چیت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران پر 3 روز کے دوران 300 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ گودام، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مئی کے آغاز سے اب تک 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے میں مدد فراہم کی گئی۔ تجارتی جہازوں کے ذریعے تقریباً 40 کروڑ بیرل تیل منتقل کیا گیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، ہم نے کہا تھا اپنے وعدے پورے کرو یا قیمت چکاؤ۔ حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ کالباف نے مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر شیئر کر دی۔ آرٹیکل 5 آبِ ہرمز کو ایرانی انتظامات کے تحت دوبارہ کھولنے سے متعلق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان مشیر علی صفری نے کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے نہیں کیے، آبِ ہرمز کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں۔
जनूबी बहरी रास्ता माहदे पर अमल दरामद में रुकावट बन रहा। अमरीकी दबाव से बहरी सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। जहाज़ों को नेविगेशन बंद करके गुजारना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। ईरानी फौज का अमरीका से मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा कि अमरीका 16 जून को तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल करे। अबनाए हॉर्मुज़ में गैर कानूनी रास्ता बनाने की अमरीकी मुदाखलत से अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अबनाए हॉर्मुज़ का मजबूत दिफा करेगी। फ़ौज मुसलसल अपने अहदाफ के डेटा बैंक को अपडेट कर रही है। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तनाज़ात के हल और देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत किरदार के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। इसहाक डार और अब्बास इराक़ची का बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कुवैत, सऊदी अरब और मिस्र के ईरानी हमलों की मज़म्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हमले मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत रेड लाइन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। खलीजी और अरब ममालिक के सलामती और खुद मुख्तारी को निशाना बनाने वाले इक़दाम नाक़ाबिल क़बूल हैं। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमले अरब ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा हैं। ईरानी हमले कशीदगी में संगीन इजाफे की अलामत हैं। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान ने अमन दुश्मनों के बक़िए उधेड़ दिए। पाक फौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मज़ीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 105 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार रास्तों, पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर मोहसिन नक़वी ने ऑपरेशन शबान में फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। कहा, पाक फौज, FC, बलूचिस्तान और पुलिस की बहादुर सबूतों को सलाम पेश करते हैं। मुश्तरका कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगी।